بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں را میٹیریل چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی چیز کو فنکشنل کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں کوئی را میٹیریل یا کوئی فیول کی شکل میں کوئی چیز دینی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے پنکھا چلانا ہے تو ہمیں اس کے لیے بجلی چاہیے ہوگی۔ اگر ہم نے موٹر سائیکل چلانا ہے، اگر ہم نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے ہمیں پیٹرول چاہیے ہوگا۔ اسی طرح انسان کو چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست مشینری بنائی ہے انسان کی، اس کو چلانے کے لیے جو فیول ہے وہ فوڈ ہے۔ یہی فوڈ ہے جب وہ سٹمک میں جاتی ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں جاتی ہے، اور یہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا نظام ہے انسان کا، سب سے بڑا نظام ہے، جس میں آپ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارے لپس سے، ہمارے منہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ہمارے دانت، ہماری زبان، ہمارے سلیوری گلینڈز، اور اس کے بعد ہمارا سٹمک، اس کے بعد جو اسیسری آرگنز ہیں جس میں لیور آ جاتا ہے، جس میں پنکریاز آ جاتا ہے، سمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اور اس کے بعد ریکٹم تک کا جو یہ نظام ہے، یہ سارا بہت بڑا نظام ہے۔ تو اس نظام کا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہم باہر سے استعمال کر رہے ہیں، جو ہم را میٹیریل لے رہے ہیں اس مشینری کو چلانے کے لیے، اس کو اس قابل بنا دے کہ وہ جسم اس کو استعمال کر سکے۔ ہم اس میں 3 میجر چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہم کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہم جو اس میں استعمال کرتے ہیں پروٹین کو، تیسرے نمبر پہ ہم استعمال کرتے ہیں فیٹس کو۔ اس کے علاوہ کوئی کم مقدار والی اشیاء بھی اس میں شامل ہیں، جس میں کچھ منرلز شامل ہوتے ہیں اور کچھ وائٹامن شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان کا جسم ان کو استعمال کر سکے۔ تو انسان کا جسم کو ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈائجسٹو سسٹم دیا انسان کو۔ یہ ڈائجسٹو سسٹم ان تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ کرتا ہے، ان کو ان کے بیسک یونٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اور یہ وہ بیسک یونٹ ہے جو کہ انٹسٹائن کی وال سے ایبزارب ہونے کے بعد انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کا حصہ بن سکے۔ تو یہ جو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کی، جو کہ آپ لوگوں کے آلریڈی نالج میں بھی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ نظام بہت اچھا سا ورک کر رہا ہوگا تو ہم کوئی بھی سمپل فوڈ کھا رہے ہوں گے تو وہ اس کی ایبزارپشن بہت اچھی ہوگی، وہ ہمارے جسم کا بہت اچھا سا حصہ بنے گی، اور جو ہماری باڈی ہے وہ تندرست و توانا رہے گی۔ جب باڈی تندرست و توانا رہے گی، اٹ مینس کہ ہماری امیونٹی بھی بوسٹ رہے گی۔ اب اگر ہم اس کو ریورس کرتے ہیں کہ اگر ہم فوڈ اچھی نہیں لے رہے، یا ہمارا یہ ڈائجسٹو سسٹم اچھا نہیں کام کر رہا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جتنی بھی اچھی سے اچھی اشیاء کھا رہے ہیں، اپنی باڈی کو دے رہے ہیں، وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ان ڈائجسٹڈ فارم میں باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو باڈی میں ایک ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو پرابلم ہوتا ہے کہ امیونٹی ویک ہوتی ہے۔ جب امیونٹی ویک ہوتی ہے تو اس سے بیماریوں کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بیماری آئی، انسان کو اس نے لمبا کر لیا۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں سیزنل بیماریوں میں کہ جو ہی ابھی یہ آج کل کا جو موسم چل رہا ہے مارچ اپریل کا، اس میں آپ کو گیسٹرو بہت زیادہ ملے گا۔ تھوڑا سا موسم آگے آئے گا، آپ کو ملیریا بہت زیادہ ملے گا۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو ٹائیفائڈ کا بہت زیادہ سیزن ملے گا، آپ کو کڈنی کے بہت زیادہ پرابلم ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جو ہی موسم چینج ہوگا تو ایستھمیٹک پرابلم بڑھ جائیں گے، سانس کی بیماریاں، نزلہ زکام کھانسی بہت زیادہ ملے گی۔ بچوں کے گلے خراب ہونا، جس میں ٹونسلائٹس، فرنجائٹس، اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن، لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آگے ڈینگی کا سیزن آ جائے گا۔ تو یہ تمام بیماریاں ہم پہ اسی لیے حاوی ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمارا امیونٹی سسٹم بہت کمزور ہے۔ تو اگر ہم اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بہترین حالت میں رکھتے ہیں تو یہ جو تمام جو سسٹم ہے یہ ریورس ہو جائے گا، اور امیونٹی بہتر ہوگی، اور ہمارا جو جسم ہے اس کی قوت مدافعت بہتر ہوگی، اور ہماری انشاءاللہ بار بار بیمار ہونے کی شرح کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے پولی کیور
جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ ہماری ایک ریسرچ شدہ پروڈکٹ ہے، جس میں ہمارا 27 سال کا تجربہ، ہمارے اساتذہ کرام کا انپٹ، ہماری جو بکس جو ہم نے اسٹڈی کی اس میں سے جو ہم نے رول دیکھے، ریلیشن شپ آف میڈیسن کو ہم نے دیکھا کہ وہ تمام چیزوں کو ہم نے اکٹھا کیا، اور جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اس میں جو 3 مین انگریڈینٹ ہیں، جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ اسٹمک کے فنکشن کو بہتر بناتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی فوڈ استعمال کر رہے ہیں وہ اچھا سا ہضم ہو رہی ہے، جسم کا حصہ بن رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں جو انگریڈینٹ ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی اس کی بہت اچھی ہے، جس سے میں کہیں بھی اگر ہم کوئی بھی ایسی فوڈ استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، اور وہ جسم کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو یہ اس کو روکتی ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ اس میں ایک ہم نے اینٹی بایوٹک، ہومیوپیتھی کا اینٹی بایوٹک ایڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی انفیکشن آتی ہے اور اس کی وجہ سے آگے انفلیمیشن کو پروسیس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ تو پولی کیور 2 گولیاں صبح، 2 گولی دوپہر اور 2 گولی شام زبان پہ رکھ کے اگر آپ چوس لیتے ہیں تو آپ کا جو ڈائجسٹو ٹریک ہے مکمل، یہ ایک ایکسیلنٹ فارم میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر بار بار بیماریوں کے حملے سے آپ بچ سکیں گے۔ امیونٹی کو بہتر بنائیں، پولی کیور کا بینیفٹ لیں۔ 3000 روپے میں پورے منتھ کا ٹریٹمنٹ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیلیوری فری ہے۔ تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہو تو آپ بالکل ہمیں وہاں پہ میسیج کریں، وائس نوٹ کریں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ شکریہ۔